بہن تینوں نہیں پتا بندیاں نوں بیماری 60 سال تو بعد ہی پیندی ہے. انگلینڈ میں میڈیسن میں انوینشن بھی بہت ہوئی نا, 60 سال تو ایج ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو بھی صدر بنتے ہیں ان کا حج پہ جانا ضروری ہے, اور وہ بھی قومی خزانے سے. بیٹا گناہ ہی بڑے ہوتے ہیں, پہلے جا کے سلواتے ہوتے. سر لیکن انہیں پھر آخری سال جانا چاہیے نا, 5 سال پورے کرنے کے بعد, تاکہ پھر فریش ہو کے آئیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نوجوانوں کو قرضہ دے رہے ہیں جس پر 8% سود ہے. سود تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے, تو پھر آپ دن رات جتنی محنت کر لیں تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, آپ کس طرح کامیاب ہوتے ہیں؟ موجودہ گورنمنٹ سے آپ ابھی تک آپ کی ایکسپیکٹیشن اوپر گئی ہے, لیٹ ڈاؤن نہیں ہے ابھی تک جو الیکٹ ہو کے آئی ہے؟ ایکسپیکٹیشن تک ہی نہیں آئی تو اوپر کا. سر کیا یہ جسٹ چٹے سورج کو سلام تھا, یا جسٹ کوئی واقعی ایسی پالیسی جس کی وجہ سے آپ نے پی ایم ایل این جوائن کی؟ آپ لوگوں نے آج تک قربانی کی گائے, قربانی کی جانور جو ہے مری ہوئی نہیں دیکھی ہوگی, لیکن مرے انسان کو جو ہے زندہ جو ہے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے. سر یہ کیوں سر ایسا ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر؟ ایک طرف سے اگر دیکھا جائے ہماری ہمیں مار رہے, اگر کوئی ہمارا پرایا ہمیں مارتا تو ٹھیک ہے, ہمیں کوئی دکھ ہی نہیں ہوتا, لیکن کوئی اپنا مار رہا ہو سب دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے. سر میڈیا کے اوپر اگر ہم دیکھا جائے, سر میڈیا کے اوپر 42 مرتے ایک دن جو ہے 18 جولائی کو جو ہے 18 افریدی مارے گئے. سر 18 افریدی مارے گئے. کمران صاحب بیٹھے ہوئے, اس نے جو ہے کبھی اس کے اوپر پروگرام نہیں کیا, لیکن ملالہ کے اوپر خاص طور پہ اس کے پروگرام ہوئے. سر 5 سال میرے ہو گئے کہ میں نے اپنی امی نہیں دیکھی. سر امی میرے لیے تسری ہے, میں امی کے لیے تسرا ہوں. کیونکہ 5 سال سے بھی زائد کا عرصہ ہوا کہ یہ طالب علم اپنی ہی والدہ سے نہیں مل سکتا. اپنی ماں سے نہ ملنے کی ایک بہت بڑی قربانی یہ طالب علم لاہور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا طالب علم ہو کر دے رہا ہے. آخر کیوں؟ فاٹا کے آفریدی کی دلخراش داستان آج اسی پروگرام میں کچھ دیر بعد. اس پروگرام بہت بہت ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. ایک دفعہ پھر پاکستان کی یوتھ اور پاکستان کے حکمرانوں کو آپ کے سامنے جواب دے کر رہے ہیں. یہ جگہ جہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں بہت اہم ہے, بہت خاص ہے. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور. کون سے ریلمز آف لائف ہیں جس کے بڑے بڑے شاہکار لوگ اس جگہ نے پروڈیوس نہیں کیے. مجھے بھی اس جگہ نے پروڈیوس کیا, فیض احمد فیض صاحب کو بھی اس جگہ نے پروڈیوس کیا, علامہ اقبال کو بھی اس جگہ نے پروڈیوس کیا. ناموں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے, اور پاکستان کے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان کو بھی اسی جگہ نے پروڈیوس کیا. تو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور جو ہے عظمت کا ایک نام ہے, اور یہاں پر آج ایک دفعہ پھر بڑا پریولیج فیل کر رہے ہیں ہم پروگرام کرتے ہوئے. لاسٹ ٹائم ہم ادھر آئے تھے تو گورنر سلمان تاثیر صاحب تھے, اور آج ایک دفعہ پھر پنجاب کے گورنر ہمارے ساتھ موجود ہیں. شخصیات چینج ہو جاتی ہیں لیکن جگہ وہی رہتی ہیں, عہدے وہی رہتے ہیں, پالیسیز اور عوام بھی وہی رہتے ہیں. بات کریں گے آج, بہت وارم ویلکم کرتے ہیں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب کو. آج کا اس سیشن جو ہے اس میں میرے سوال کم اور پاکستان کی یوتھ ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی ان کے سوال زیادہ ہوں گے. ہر اس چیز پہ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں اس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون کی گورننس سے ہے, ان کی پالیسی سے. تو ایسا بہت بہت ویلکم آپ کو اس شو میں. بہت سے جو نئے نوجوان ہیں یہ بہت کم جانتے ہوں گے, آپ بہت سینئر ہیں ان کے اس سے پورٹ فولیو سے. تھوڑا بتائیں گے فیصل آباد سے آپ پہنچے اسکاٹ لینڈ تک اور ممبر پارلیمنٹ بنے انگلینڈ میں اور پھر گورنر بنے, یہ سفر طے کس طرح کیا گیا؟ مختصراً بتا دیں آپ. جی کامران صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آج مجھے آپ نے بلایا اور اپنے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کو السلام علیکم. اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں جو اس ماشاءاللہ یونیورسٹی میں تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. تو جہاں تک میرے اپنے سفر کا تعلق ہے, جب میں نے میٹرک پاس کیا تھا تو میری خواہش تھی کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لوں, لیکن میرے اتنے نمبر نہیں آئے تھے. میں جو ان لوگوں کا انٹیلیجنٹ نہیں تھا یا آپ جتنا, دیر بعد باری یونیورسٹی میں داخلہ ملتا تو دوسرے نمبر پہ گورنمنٹ کالج فیصل آباد تھا, تو میں پھر وہاں گورنمنٹ کالج میں پڑھ لیا. جی میں نے وہاں پہ پڑھا جی. اور 1996 میں جی پاکستان سے برطانیہ گیا, اور یہ بھی بتا دوں کہ کیسے گیا, کیونکہ اس وقت میری جو منگنی تھی وہ میری تایازاد بہن سے ہوئی, اور وہ برٹش سٹیزن تھی, تو ان کی اسپانسرشپ پہ مجھے موقع ملا کہ میں برطانیہ گیا. اسی لیے آج تک ان کا میں مشکور ہے.
آپ آج تک ان کے مشکور ہیں؟ مشکور بھی ہوں اور ممنون بھی ہوں، اور جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو محتاط بھی کرتا ہوں کہ جب کسی کا احسان مند ہوں تو ہمیشہ احسان مند رہنا چاہیے. لیکن وہ نیشنلٹی ریووک تو نہیں کر سکتی آپ کی ابھی وہ ناراضگی کی ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ اب کافی دیر گزر چکی ہے. اب کتنے سال؟ حالانکہ میری بیوی یہ اکثر کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ اب آپ کو فکر کرنے کی میرے بارے میں کیا ضرورت ہے کہ اب 60 سال کے بعد مرد نے کیا کرنا ہوتا ہے. تو وہ میری بیوی بیچاری چونکہ وہاں بورن اور براٹ اپ ہوئی ہے. سر اصل میں انگلینڈ میں انوینشن اتنی ہے کہ 60 سال کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ چونکہ بورن براٹ اپ ہوئی ہے تو جو ہماری بہنیں ہماری پاکستان سے وہاں انگلینڈ میں نا تو وہ ان کو کہتی ہیں کہ بہن تینوں نہیں پتا بدنیا نو بیماری 60 سال تو بعد ہی پہنتی ہے. نہیں انگلینڈ میں میڈیسن میں انوینشن بھی بہت ہوئی نا. 60 سال تو ایج ہی کوئی نہیں ہے. فیملی آپ کی انگلینڈ میں، آپ یہاں پہ ہیں، یہ تو بڑا تضاد نہیں ہے؟ نہیں جی، بیوی میری ادھر ہی، بیوی یہیں پہ ہے. ٹھیک ہے. بڑے افسوس کا اظہار کیا آپ نے. نہیں بڑا خوش ہوں میں. ٹھیک، میں کچھ پولیٹیکل سوالات کر لوں پھر اسٹوڈنٹ جو آپ سے پوچھیں گے. جہاں تک میری اطلاعات ہیں آپ وہ پہلے شخص تھے جب نواز شریف صاحب اریسٹ ہوئے. یہ میری اپنی اطلاعات ہے. جب نواز شریف صاحب اریسٹ ہوئے اور ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، ان کے بھائی سے بھی نہیں ملنے، بیٹے سے بھی ملنے دیا جا رہا تھا، فیملی سے ملنے دیا جا رہا تھا. آپ وہ پہلے شخص تھے جس پہ پرویز مشرف صاحب نے ٹرسٹ کیا، اور آپ کی ملاقات نواز شریف صاحب سے کرائی گئی اسلام آباد میں، ان کو اسپیشلی وہاں سے لا کے جہاں پہ ان کو رکھا ہوا تھا. یہ بات صحیح ہے؟ عامر خان بالکل آپ نے درست انویسٹیگیشن کی ہے. تو وہ اس ملاقات میں بیسکلی نواز شریف صاحب اور مشرف صاحب کے درمیان کوئی ایگریمنٹ وہاں سے نہیں، وہ آپ نے انیشیٹ کیا؟ ایسی بات نہیں تھی. میں چونکہ برطانیہ سے یہاں پر آیا تھا اور اس وقت حالات جو تھے میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو جب میں پریزیڈنٹ مشرف سے ملا تو میں نے اس کو ریکویسٹ کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب سے. تو پہلے وہ بڑے ریلیکٹنٹ تھے. تو انہوں نے کہا کیوں آپ ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بھئی میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی مطلب کسی طریقے سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن یا ٹریٹمنٹ اس کی ان کی ٹھیک ہو رہی ہے. تو اس لیے وہ کہ مری سے میاں صاحب کو اسلام آباد آپ سے ملانے کے لیے لائے تھے اور میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. اس میں صرف یہ حال حوال اور کوئی زیادتی تو نہیں آپ کے ساتھ ہو رہی. اور تو بعد میں جو سعودی عرب جانے کا معاملہ اس میں آپ بالکل نہیں، اس میں میری کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی. تو ایسا یہ بتا دیں کہ میں آپ کو جب کیریئر پڑھتا ہوں آپ پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر بھی رہے، آپ بھٹو سیف موومنٹ کا حصہ بھی رہے. آپ پہ مشرف صاحب کو بھی اتنا ٹرسٹ تھا کہ وہ کسی کو ملنے نہیں دے رہے تھے سویلینس میں سے، انہوں نے نواز شریف صاحب تک آپ کی ایکسیس دی. آپ پہ نواز شریف صاحب کا اتنا ٹرسٹ ہے کہ پوری فیصلہ آباد کی جو آپ نے رزلٹ بھی خیر دیا فیصلہ آباد کا، جو مجھے پتا ہے الیکشن سے پہلے جو فیصلے ہوئے ٹکٹس کے وہ آپ ہی نے اس میں جو ہے ڈیسائڈنگ فیکٹر رہا. اتنا ٹرسٹ اور آپ کو گورنر بنا دیا. یہ کس طرح بیلنس کرتے ہیں؟ وہ پیپلز پارٹی، یہاں نواز شریف صاحب، وہ مشرف صاحب، تینوں کے ساتھ بیلنس کیا آپ نے؟ اصل بات یہ ہے جی کہ میرا چونکہ پاکستان میں کوئی ایجنڈا نہیں تھا. سب کے ساتھ بنا کے رکھا، سب کے ساتھ میرے تعلقات سے. میں پاکستان سے اور پاکستان کے عوام سے محبت کرتا ہوں. اور جب میں وہاں پر کونسلر تھا، وہاں پر ممبر آف پارلیمنٹ بنا، تو جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکتا تھا پاکستان کے لیے. تو لیڈر کسے سمجھتے ہیں؟ مشرف صاحب ہیں، بھٹو صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، آپ خود ہی ہے. آپ مجھے سب سے لڑانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں کوئی ایک تو انسپریشن جس سے آپ لیتے ہوں گے. تین اتنی اہم کنٹراڈکٹری بورڈز ہیں. ذوالفقار علی بھٹو واضح آج مشرف صاحب کا ٹرائل چل رہا ہے. صاحب از دی ماشاء اللہ از اے نیشنل لیول لیڈر. بھٹو صاحب تو انٹرنیشنل ہو گئے، یہ نیشنل ہو گئے. نہیں، وہ بھی انٹرنیشنل بھی ہیں. یہ بتائیے جوئی صاحب کہ اس میں بھٹو صاحب مشرف صاحب کا ٹرائل چل رہا ہے، مطلب آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے کہ لوگ آپ سے جانا چاہتے ہیں اس زمانے میں آپ کیونکہ نواز شریف صاحب کو ساتھ بھی انٹریکشن میں تھے، مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے، بالکل ٹھیک ہو رہا ہے ایک بندے کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے ٹرائل، اور جس طرح فوج کو اس میں انگیج کیا گیا ہے انہوں نے چاہے مشرف صاحب نے خود ہی کر دیا. ڈو یو تھنک یہ صحیح ہو رہا ہے؟ بالکل مشرف صاحب دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ اس کے اسپوکس مین جو ہیں ہماری پارٹی کے، ہمارے انفارمیشن منسٹر پرویز رشید، تو میرا خیال ان کو کوئی رائے نہیں. مشرف صاحب ان پہ رائے رہنے دیں آپ. مشرف صاحب پہ کوئی رائے نہیں؟ میرا خیال ہے پرویز رشید صاحب سے یہ سوال کریں آپ.
تو آپ کو بڑا زبردست تعلق رہا ہے پرائم منسٹر، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کچھ تو رائے دیں اس کے اوپر کہ ٹھیک ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے ایک بندے کے ساتھ. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، ملک کا قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. اور دوسرا یہ بھی بات ہے کہ جب کورٹس میں بیرونی دنیا میں جب معاملات ہوتے ہیں تو اس پہ پولیٹیشین یا میڈیا کامنٹ نہیں کرتا. یہاں تو میرا خیال ہے میری یہ بھی تربیت ہے کہ میں کامنٹ آپ نہیں کریں گے. ابھی میں آپ کو باقی کی تربیتیں برطانیہ کی بتاتا ہوں جو یہاں پہ نہیں ہو رہی، لیکن اب وہ آپ مینشن نہیں کر رہے. انگلینڈ کی ایک تربیت یہ بھی ہے کہ وہاں کا پرائم منسٹر جو ہے سیشن اسٹینڈ کرتا ہے، اور خاص طور پہ تھرسڈے کو یا وینسڈے کو Q&A ہوتا ہے، اس میں اپوزیشن کو سوال کا جواب دیتا ہے. آپ نے کبھی پرائم منسٹر کو اس تربیت کی مد نظر یہ سجیسٹ کیا کہ یار کم از کم آپ پارلیمنٹ کے سیشن میں اپوزیشن کو جواب تو دیا کریں؟ یہی دنیا کی بیسٹ ڈیموکریسی ہے جہاں سے آپ بھی آئے، جہاں سے ہم بھی پڑھ گئے. جی وہاں پر میں 3 ٹرمز میں ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں، اور اسپیشل ٹائم ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کا ٹائم کس وقت ہے، اس کے بعد فارن سیکرٹری کا ٹائم کس وقت ہے، فائنانس منسٹر کا ٹائم کس وقت ہے. اور میں نے آج تک مطلب کم از کم جتنی دیر میں رہا ہوں اس سے پہلے بعد میں کبھی نہیں دیکھا کہ 1 منٹ بھی پرائم منسٹر یا کوئی کیبنٹ منسٹر یا کوئی منسٹر ہاؤس آف کامنز میں یا ہاؤس آف لارڈز میں لیٹ ہوا ہو یا نہ پہنچا. یہ تربیت جو ہے ڈسپلن جو ہے وہاں پر موجود ہے. یہاں تو ابھی نہ نے مجھ سے سجیشن مانگی ہے، نہ میں نے ابھی دی ہے، دے دیجیے گا. لیکن اب آپ نے فرمایا تربیت کی عورت میں سب سے پہلے تو یہ برٹش ڈیموکریسی کا لے ہاؤس اوپن کرتے ہیں. سوالات اور جوابات کے لیے پہلا سوال کون کرے گا آڈینس میں سے؟ وہ آگے آ جائے. آپ کو جیسے پتہ ہے گورنر وفاقی علامات کہلایا جاتا ہے. گورنر وفاق کی علامت، وفاق کی علامت شک ہے کوئی؟ ہمیں تو پتہ ہے. نہیں سب کو پتہ ہے گورنر وفاق کی علامت کہلایا جاتا ہے. وفاق کی علامت ہی بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے. یہ گورنر یہ وفاق کی علامت ہے، لیکن آپ پنجاب کی علامت کیا پنجاب کی علامت بن کے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کہ گورنر پنجاب یہ کام کر رہے ہیں. کیا کریں؟ بس سندھ میں جا کے کچھ کریں گے؟ سمجھ نہیں آپ کو سوال. ایز اے گورنر وہ کیا کر رہے ہیں ہمیں تو نہیں نظر آ رہا. میں گورنر آپ کو ایڈریس کر رہے ہیں، یونیورسٹی کے وزٹ کر رہے ہیں، کیوں سر؟ اور اس چیز کے مہینے کے لاکھوں روپے وہ اس چیز کے لیتے کہ گورنر کو ایڈریس کر رہے ہیں. بتا دیں بچے کو، کہہ رہے لاکھوں روپے آپ لوٹ رہے ہیں خزانے کا، کر کچھ نہیں رہے. بتا دیں سیلری بتا دیں. ایک منٹ جیسے میں بات کر لینے بھائی، آپ نے سوال میں رکھے جواب لے لیں اس کے بعد. دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ جب سے میں یہاں پر آیا ہوں میں نے سیلری جو ہے میں ڈرا نہیں کرتا. یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں 4 دفعہ GSP+ کے معاملے میں یورپ گیا ہوں، برسلز گیا ہوں. 1 روپیہ بھی قومی خزانے سے میں نے نہیں کیا. میں نے ٹکٹ بھی اپنا خریدا ہے اور وہاں پر رہائش بھی اپنی جو ہے پیسے خود ادا کی. تو باقی رہی بات جو میرے پہ الزام تھا کہ میں وہ وہاں پر ایک ڈیری فارم ہے، میں 30,000 روپے کا دودھ پی جاتا ہوں ڈیلی. تو وہ میں نے ڈیری فارم بھی بند کر دیا ہے اور 2 کروڑ روپے کی خزانے کو وہاں سے بھی بچت ہو. بھائی اور مجھے آپ کیا چاہتے ہیں؟ فارم بند ہونے سے پہلے دودھ پیتے تھے؟ اتنا الزام ہے آپ پہ. کتنا دودھ پینا کرتے تھے؟ وہ مجھے کسی دن کوئی پوچھ رہے تھے. میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، بتانی برادری پہ میں بلیو نہیں کرتا. تو جب یہ اخباروں میں یہ بات آئی ہے نا کہ میں دودھ بہت پیتا ہوں، تو بہت سے لوگوں نے مجھے فون کیا پاجی تسی گجر ہے گئے ہو. ایک منٹ، یہ گجر دودھ بہت میں نے نہیں پتا لوگ کیسے. یہ تو فنی پارٹ ہو گیا نا، لیکن ایز اے گورنر پنجاب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں. چلے شہباز شریف صاحب آئے ہوتے گورنمنٹ کالج میں، آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. آپ گورنمنٹ کالج میں نہیں ہوتے. آپ کا ایز اے گورنر پنجاب آپ یونیورسٹی میں آ کے دودھ پینے کے علاوہ آپ اور کیا کرتے ہیں؟ یہ بتا دیں بچہ وہ بڑا پریشان ہے. سیلری آپ بھی لیتے، پیسے آپ لگاتے اپنی جیب سے، تو کر کیا رہے ہیں آپ؟ بھائی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں اگر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 6 مہینے کے مختصر عرصے میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں یہ میری 3ری وزٹ ہے. تو پھر بھی اگر آپ کو میں نظر نہیں آتا تو بھائی میں کیا کروں؟ یہ بنک پہ ہوتا ہوگا سر. میں آپ کو بتاؤں، آج کوئی میرے ملنے کے لیے لوگ آئے تھے. جی تو ان میں سے 2-3 نے کہا جی ہم آپ سے فوٹو کھچوانا چاہتے ہیں. میں کہا جی کیوں کھچوانا چاہتے ہو؟ وہ کہتے جی اسی چاہ کے لوگوں کو ڈرا تو سکیے. میں انہوں نے کہا کہ جی لوگوں کو ڈرانا تو کسی ہور نہ فوٹو کھچاؤ، جی میرے نہ فوٹو کھچوا لیا تو لوگوں نے ڈرنوں بالکل ہی ہٹ جانا. صحیح ہے جناب. نیکسٹ کمپین چل رہی تھی الیکشن کی، تو ہمیں لگتا تھا کہ اس دفعہ کچھ ہو کے رہے گا،
لیکن الیکشن ہوئے, اس الیکشن کی کمپین کے دوران جو پی ایم ایل کی لیڈرشپ تھی, انہوں نے کہا کہ ہم جو یہ انرجی کرائسس ہے یہ ختم کر دیں گے 6 مہینے میں. آپ نے کہا کہ ہم ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ 2 سال کے بعد ہمیں آپ کو پتہ چل جائے گا انرجی کرائسس کے بارے میں. کیا آپ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جو شہباز شریف تھے انہوں نے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ بات کہی تھی آن دی ریکارڈ کہ 6 مہینے میں میں ختم کروں گا, پھر کہتا سال میں ختم کروں گا؟ یہ سوال ہے. لیکن جی کم از کم میں نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں سنی نہ کہی ہے مہینے والی, اور لیکن انہوں نے کہا تھا 2-3 سال میں ہم لوڈ شیڈنگ جو ہے اس ملک سے کم کر دیں گے. 6 مہینے, کبھی 6 مہینے کا, کبھی سال کا, 1.5 سال عوام کو بیوقوف بنا کے ووٹ لے گئے, یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ عوام اتنے ماشاءاللہ ایزی بیوقوف نہیں بن گئے. بیچارے جبھی تو کھڑے ہوئے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. بات سنیں, ٹھیک ہے, آپ نے یہ لیکن انرجی پہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب حکومت, ہماری فیڈرل گورنمنٹ انرجی کے ایشو پہ دن رات جو کچھ ہو سکتا ہے, جتنی محنت ہو سکتی ہے انرجی ایشوز پہ محنت. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس وقت ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے انرجی کرائسس ہیں کس طرح. تو آپ نے ووٹ دیا کیوں, اب بھگتے وہ پیچھے دے. سر میرے 2-3 سوال ہیں. سب سے 2-3 جی سر, وہ ڈبل سٹینڈرڈز کی سر نے بات کی ہے. ڈبل سٹینڈرڈز کے والے سے کہنا چاہوں گا کہ آپ سب مشرف صاحب کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ زرداری صاحب نے کچھ نہیں کیا, اور جو اس وقت حکومت میں موجود ہیں جو مشرف کے ساتھی تھے ان کے لیے آپ کچھ نہیں کرتے. یہ آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. وہی کہہ رہے ہیں کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں آپ کے, کہ مشرف صاحب جو ہے ان کو ایک بندے کو آپ نے ٹانگ دیا, افتخار چودھری دندراتے ہوئے پھر رہے ہیں, ججز دندراتے ہوئے پھر رہے ہیں, جو سارے کولیبریٹر ساتھ ہیں دندراتے ہوئے پھر رہے ہیں. یہ افتخار چودھری میں نے ایڈ کیا. ویسے میں ایک چڑی نو نہیں ٹانگ سکتا, تو کہنا میں جرنیل نو ٹانگ نہیں, حکومت آپ کی وہ کہہ رہے ڈبل سٹینڈرڈز نہیں, ویسے کہ اکیلے ایک بندے کو ٹانگ دیا ہے. جو صاحب کچھ تو کرو. بہرحال یہ عدالتوں کریں گی. ہاں بھائی, اگلا سوال. سر نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ یہ جو بھی صدر بنتے ہیں ان کا حج پہ جانا ضروری ہے, اور وہ بھی قومی خزانے سے. جو بھی صدر بنتے ہیں وہ حج پہ جانا, بیٹا گناہ ہی بڑے ہوتے ہیں, پہلے جا کے دھلواتے ہوتے. سر لیکن انہیں پھر آخری سال جانا چاہیے نا, 5 سال پورے کرنے کے بعد, تاکہ پھر فریش ہو کے آئیں. کمنٹ کرنا آپ نے کوئی, آپ نے کمنٹ کرنا. سر ایک نان یار وہ جواب دیں گے, تم سوال پہ سوال کری جا رہے ہو, عجیب سوال پوچھنے والا. نان پولیٹیکل سر, وہ جواب ہی نہیں دے رہے. کیا کہتا ہے سوال, نان پولیٹیکل کوشچن. سر آپ کو ڈش کون سی پسند ہے, بریانی یا قورمہ؟ کیا سوال کیا, ڈش کون سی پسند ہے؟ انڈے پسند ہے, بریانی پسند ہے, قورمہ کون سا پسند ہے؟ کریلا اور بھنڈی پسند کرتا ہوں. اچھا وہ یہ بہت پسند. اور پینے میں دودھ کے علاوہ دودھ. سر کیا یہ جسٹ چٹے چورج کو سلام تھا, یا جسٹ کوئی باقی ایسی پالیسی جس کی وجہ سے آپ نے پی ایم ایل این جوائن کی؟ آپ لوگوں نے آج تک قربانی کی گائے یا قربانی کی جانور جو ہے مری ہوئی نہیں دیکھی ہوگی, لیکن مرے انسان کو جو ہے زندہ جو ہے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے. سر یہ کیوں سر اس طرح ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر؟ ایک طرف سے اگر دیکھا جائے ہماری ہمیں مار رہے, اگر کوئی ہمارا پرایا ہمیں مارتا تو ٹھیک ہے, ہمیں کوئی دکھ ہی نہیں ہوتا, لیکن کوئی اپنا مار رہا ہو سر دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے. سر میڈیا کے اوپر اگر ہم دیکھا جائے, سر میڈیا کے اوپر 42 مرتے, ایک دن جو ہے 18 جولائی کو جو ہے 18 افریدی مارے گئے. سر 18 افریدی مارے گئے. کمران صاحب بیٹھے ہوئے, اس نے جو ہے کبھی اس کے اوپر پروگرام نہیں کیا, لیکن ملالہ کے اوپر خاص طور پہ اس کے پروگرام ہوئے. سر 5 سال میرے ہوگی کہ میں نے اپنی امی نہیں دیکھی. سر امی میری لیے تسری ہے, میں امی کے لیے تس رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ 5 سال سے بھی زائد کا عرصہ ہوا کہ یہ طالب علم اپنی ہی والدہ سے نہیں مل سکتا. اپنی ماں سے نہ ملنے کی ایک بہت بڑی قربانی یہ طالب علم لاہور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا طالب علم ہو کر دے رہا ہے. آخر کیوں؟ فاٹا کے آفریدی کی دلخراش داستان آج اسی پروگرام میں کچھ دیر بعد. آپ نے کہا بینظیر بھٹو نے آپ کو بہت ساری آفرز کی تھیں پی میں آنے کے لیے, بٹ سر پی ایم ایل این کی کون سی ایسی پالیسی تھی یا کون سی ایسی آفر تھی جس کی وجہ سے آپ پی ایم ایل این جوائن کی؟ یا سر کیا یہ جسٹ چٹے چورج کو سلام تھا, یا جسٹ کوئی باقی ایسی پالیسی جس کی وجہ سے آپ نے پی ایم ایل این جوائن کی؟
آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ میری بہن کی طرح تھیں, میری بڑی عزت کرتی تھیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان تمام لیڈروں کو یہ معلوم ہے کہ میں پاکستان کا دوست ہوں, پاکستان کے عوام کا دوست ہوں. نون لیگ میں میں 37 ایئرز میں برطانیہ میں رہا ہوں اور کسی وقت بھی میں نے اپنا ناطا جو ہے پاکستان سے نہیں توڑا ہے. تو نون لیگ کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا ملک جو ہے بہت سے چیلنجز, بہت سی مشکلات سے گزر رہا ہے. اگر میں اس میں اپنی کوئی کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں تو مجھے کرنی چاہیے, اور یہی سوچ کے میں نے یہ عہدہ جو ہے کیا. مائی نیم از زاہد خان افریدی, آئی ایم فرام فاٹا. سر فاٹا کے بارے میں آپ سے 2-3 کوشچنز ہیں میرے. سر ایک کوشچن یہ کہ اگر دیکھا جائے فاٹا کے اوپر ایک طرف سے ڈرون اٹیک, دوسری طرف سے طالبان, تیسری طرف سے فوجی آپریشن, سر تو اس میں ہر کوئی اگر ڈرون اٹیکس ہو تو اس میں بھی معصوم قبائل مر رہے, اگر فوجی آپریشن ہو تو اس میں بھی معصوم قبائل ہی مر رہے, اگر طالبان ہو تو اس میں بھی معصوم قبائل ہی مر رہے. تو سر یہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ سر آپ فاٹا کے لوگوں سے پاکستانی ہونے کا حق چھین رہے, یا میں آپ سے سر ایک اور کوشچن کرنا چاہتا ہوں. سر مجھے پتا ہے سر آپ کو جو ہے پاکستانی سے بہت محبت ہے, لیکن آپ سے میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ فاٹا کے لوگوں کو, قبائلیوں کو بھی پاکستانی سمجھتے ہیں یا نہیں؟ کیا کسی اور ملک سے اس کا تعلق بنا رہے ہیں؟ سر آپ فاٹا کے لوگ مر رہے ہیں, آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈرون سے مرتے ہیں, کبھی آپریشن سے مرتے ہیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ فاٹا کے لوگ بھی ہمیں اتنے ہی عزیز ہیں جتنے پنجاب کے ہیں, جتنے لاہور کے ہیں. جو اس بارے میں صرف ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بدقسمتی سے جن چیلنجز کا ہم شکار ہیں, جن مشکلات میں ہماری قوم, ہمارا ملک گھرا ہوا ہے, اس میں یہ ہماری اون میکنگ نہیں ہے. اس میں بین الاقوامی ہماری برادری کا, انٹرنیشنل کمیونٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا رول ہے. اور میں پچھلے ویک ہی اپنی جو میری سپیچز تھیں عراق وار سے پہلے اور افغانستان وار سے پہلے, تو میں ان سپیچز کو پڑھ رہا تھا. تو جو باتیں میں نے افغانستان وار سے پہلے کہی تھیں اپنی سپیچ میں, آج وہ ہو بہو صحیح ثابت ہو رہی ہیں. میں نے اس وقت یہی کہا تھا کہ بھئی اگر آپ پہاڑوں پہ ڈیزی کٹر برسائیں گے, جو ہیں بنکر بسٹر بم گرائیں گے, تو اس سے دنیا میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اس میں دہشت گردی بڑھے گی. تو آج جن مصیبتوں کا ہم شکار ہیں اس میں امریکہ کی غلط پالیسیاں, اس میں برطانیہ کی غلط پالیسیوں کا بہت اہم تعلق ہے. لیکن چونکہ اب معاملہ ہم پر آ گیا ہے اور انشاءاللہ حکومت اپنی بیسٹ ایبلٹی سے ملک میں کرنے کی کوشش کرے گی. ہر طرف سے اگر دیکھا صرف قبائلیوں کو مارا جائے, سر ان لوگوں کو مارا جائے جو دہشت پھیلا رہے, ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا. ڈرون اٹیک بھی ہوتا ہے تو معصوم قبائل ہی مرتے. فوجی آپریشن اگر دیکھا جائے پچھلے ہفتے 42 وزیرستانی جو ہے مارے گئے, لیکن میڈیا بھی کوئی نام ہی نہیں ہے ان کا, اور ان کو نام دیا گیا دہشت گرد کے بڑے بڑے کمانڈر کا نام دیا گیا. تو ہم جو ہے قربانی تو ہم دے سکتے, قربانی کے لیے تو ہم تیار ہیں, وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم قربانی نہیں دیں, لیکن ہمارے ساتھ جو ہے دہشت گرد کا نام جو ہے یہ ہم جو ہے کیسے ہم مان لیں گے. کس جگہ سے آپ فاٹا میں کس جگہ سے آپ؟ جی سر, میں خیبر ایجنسی سے ہوں. سر میری بات اگر آپ لوگ دیکھا جائے, سر میں خیبر ایجنسی ہوں. میرا ابو جو ہے اور میرے 2 بھائی جو ہے طالبان دہشت گردوں کے جیل میں پڑے ہوئے. کیوں پڑے ہوئے؟ کیونکہ میں یہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہوں. سر میری وجہ سے وہ وہاں پر کرے, کیونکہ طالبان جو ہے تعلیم کے خلاف ہے اور میرے خلاف ہے. یہاں پر میں آیا ہوں, وہ وہاں پر ظلم بھگت رہے. وہ کہہ رہے بھائی تم پڑھو, ہم درد دے رہے ہیں. ٹھیک ہے سر آپ لوگوں نے آج تک قربانی کی گائے, قربانی کی جانور جو ہے مری ہوئی نہیں دیکھی ہوگی, لیکن مرے انسان کو جو ہے زندہ جو ہے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے. سر یہ کیوں سر اس طرح ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر؟ ایک طرف سے اگر دیکھا جائے ہماری ہی فوجی ہمیں مار رہے. اگر کوئی ہمارا پرایا ہمیں مارتا تو ٹھیک ہے, ہمیں کوئی دکھ ہی نہیں ہوتا, لیکن کوئی اپنا مار رہا ہو سر دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے. سر میڈیا کے اوپر اگر ہم دیکھا جائے, سر میڈیا کے اوپر 42 مارچ سے ایک دن جو ہے 18 جولائی کو جو ہے 18 افریدی مارے گئے. سر 18 افریدی مارے گئے. کمران صاحب بیٹھے ہوئے, اس نے جو ہے کبھی اس کے اوپر پروگرام نہیں کیا, لیکن ملالہ کے اوپر خاص طور پہ اس کے پروگرام ہوئے. سر کچھ تو خیال کیا جائے, سر کچھ تو خیال کیا.
5 साल मेरे हो गए कि मैंने अपनी अम्मी नहीं देखी सर। अम्मी मेरे लिए तरस रही है, मैं अम्मी के लिए तरस रहा हूँ। मैं वहाँ नहीं जा सकता, अम्मी यहाँ पर नहीं आ सकती, अब्बू यहाँ पर नहीं आ सकते, मैं वहाँ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर सिटी में गवर्नमेंट कॉलेज में जो है फख्र के काबिल इदारा है, यहाँ पर तालीम हासिल कर रहा हूँ। ये है मेरी गुनाह सर। तालीम हासिल करना अगर किसी को गुनाह है तो मैं गुनाह कर रहा हूँ। तो ये कैसे गुनाह है सर? आप लोग जाने, इसके ऊपर गौर करें सर। आप लोग, हम तालीम हासिल करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपने कहा 18 कबायलियों को मारा गया। 18 कबायलियों को जो है फौजियों ने मारा, फौजियों ने, हमारे पाकिस्तान के फौजियों ने मारा, मेरे आंखों के सामने सर। मैंने देखे हुए सर उनको, मैं दे सकता हूँ सर उनको। मलाला पे क्या किया मैंने सर? मलाला के ऊपर आप लोग बड़े बड़े प्रोग्राम किए। मलाला को जो आप लोगों ने फेमस किया है वो सिर्फ मीडिया ही ने फेमस किया हुआ है सर। तो आप कह रहे मलाला को मीडिया ने हीरो बनाया? बिल्कुल बनाया है सर, हर किसी को पता है, इस ईवान में बैठे हुए हर किसी को पता होगा सर। तो आपका अपना मौक़िफ़ क्या है मलाला यूसुफ़ज़ई के एक्सीडेंट के ऊपर? उसने कुर्बानी दी है, हम मानते हैं उसने कुर्बानी दी है, लेकिन जो कुर्बानी हमारे फाटा के लोग दे रहे और जो कुर्बानी बलूचिस्तान में और जो कुर्बानी जो है कराची वाले लोग दे रहे, क्या वो कम है? क्या मलाला की कुर्बानी इससे ज्यादा है सर? सर मेरा मकसद क्रिटिसाइज करना नहीं है सर, मेरा मकसद ये है हमें अपना हक दो। हम तालीम हासिल करना चाहते हैं और हम पाकिस्तानी होना बनना चाहते हैं सर। अच्छा पाकिस्तानी वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखाए सर, और हम कुछ करना चाहते हैं सर। मौलाना यूसुफ़ज़ई का जो मामला है और जो कबायलियों का मामला है, अब पता नहीं आप कितना मीडिया देखते हैं, मैं मुझे जितने प्रोग्राम चलते हैं, बेतहाशा प्रोग्राम्स हुए हैं जो फाटा में लोग मारे जा रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। ऑब्वियसली आपने तो देख लिया अपनी आंखों से, तो हमारे पास तो कैमरा एक्सेस नहीं वहां पे कि वो दिखाएं कि कबायलियों को मारा गया। मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान की अफवाज के हजारों जवानों ने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुर्बानियां दी हैं, और ये बहुत गलत बात है कि हम इस प्रोपेगेंडा का शिकार हों कि हमारी फौज के लोग या हमारी पुलिस के अफसरान जो दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं उन पे हम तनकीद करें और उनको तनकीद का निशाना बनाएं जो फ्रंट लाइन दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जिंदा कौमों में एक पुलिस वाला भी वहां पर जब जख्मी हो जाता है तो जब प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम होता है तो प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर अपने पुलिस ऑफिसर को ट्रिब्यूट पे करते हैं कि उन्होंने ये कुर्बानी दी है। तो हमें भी अपने लोगों को ट्रिब्यूट पे करना सीखना चाहिए और इनको कंडेम नहीं करना चाहिए। हमने हुकूमत देखी है, पुरानी भी अभी भी, और ऑनेस्टली हम बहुत मायूस हुए हैं। और अभी हमारी ये सिचुएशन है कि हम ना उम्मीद हो गए हैं, हमें कोई तवक्को नहीं है कि ये होगा या चेंजेस आएंगी। तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि हम आपसे कोई उम्मीद रखें अपने एजुकेशन रिफॉर्म्स में या करप्शन की खात्मे के लिए, या हम कोई उम्मीद ना रखें ताकि हम आगे डिसअपॉइंट ना हो। मौजूदा गवर्नमेंट से आप अभी तक आपकी एक्सपेक्टेशन ऊपर गई है, लेट डाउन नहीं है अभी तक जो इलेक्ट होकर आई है? नहीं, एक्सपेक्टेशन से ऊपर नहीं गई, एक्सपेक्टेशन तक ही नहीं आई तो ऊपर क्या एक दो चीजें ऐसी क्या थी जो हुकूमत नहीं की? एजुकेशन जो है वो किसी भी मुल्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है एक एस्पेक्ट होता है। जब तक एजुकेशन में मुल्क तरक्की ना करे वो तरक्की नहीं कर सकता। नून लीग की गवर्नमेंट ने नहीं की अब तक, आप ये कह रही हैं? नहीं, आपसे होप रखें या ना रखें चॉइस? देखें जी, नाउम्मीद जिंदगी में बेटा कभी नहीं होना चाहिए और वोट देते जाना चाहिए और हमेशा ठीक है सर, ठीक है, हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए। और इंशाल्लाह आप देखें अभी जो बजट में इजाफा हुआ है एजुकेशन बजट में, इसके जो असरात हैं ओवरनाइट नहीं आ सकते, इसके लिए जो वक्त बेहतरी है। जी सर, मेरा सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब नौजवानों को कर्जा दे रहे हैं जिस पर 8% सूद है। सूद तो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है, तो फिर आप दिन रात जितनी मेहनत कर लें तो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करें, आप किस तरह कामयाब हो सकते हैं? वो सूद है। देखिए, मेरा ख्याल है ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं और इस पे हम इनमें ना ही जाएं तो बेहतर है। यहाँ पर जो सारा बैंकिंग का निज़ाम है वो आप उसको लाइक करते हैं पर्सनली या नहीं लाइक? बाकी यहाँ तक ताल्लुक है इस्लाम के असूलों से तो कोई भी मुनहरफ नहीं हो सकता। और अब आपको ये भी मालूम होगा कि वेस्टर्न जो थे लोग जो कहते थे कि सूद जो है ये बड़ा मज़ाक की बात है कि सूद के बगैर मईशत चल सकती है, तो अब इंटरनेशनल बैंकिंग फ्री इंटरेस्ट पे हो रही है।
کئی انٹلیکچوئلز کی طرف سے یہ سننے میں آیا ہے کہ پاکستان کو GSP پلس اسٹیٹس دینے کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشن سے ڈیتھ پینلٹی کو اریز کرنا پڑا تھا. کیا آپ کے نظر میں یہ ہماری کانسٹیٹیوشن کو کمپرومائز کرتا ہے کسی بھی طریقے؟ بڑا سوال ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں بالکل 1% بھی حقیقت نہیں ہے کہ GSP پلس کے حصول کا تعلق جو ہے سزائے موت سے ہے. یہ بات میں بالکل کیٹیگری آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں. بھائی آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ یہ کھڑا جیسا اسٹوڈنٹ جو ہے, آپ نے ایسا کیوں سوچا یار؟ کچھ آرٹیکلز کے اندر 1-2 انٹلیکچوئلز کا یہ آیا تھا. چلیے آپ بتا دیں, آپ لوگ آپ کی پالیسی اسٹیٹمنٹ کیا ہے موت کی سزا کی؟ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب GSP پلس اسٹیٹس کے حوالے سے میں جب یورپین ممبر آف پارلیمنٹ کو لابی کر رہا تھا تو وہ بار بار اس بات کو مینشن کر رہے تھے کہ 27 کنونشن جو ہے آپ امپلیمنٹ کریں گے نہیں کریں گے. تو 27 بھائی کنونشن وہ ہیں کہ منارٹیز کو رائٹ ان کا ملنا چاہیے, گڈ گورننس جو ہے ہونی چاہیے, بچوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے, عورتوں کو حقوق ان کو ملنے چاہیے. تو میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ بھئی یہ جو 27 کنونشن ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں یہ GSP پلس اسٹیٹس لینے کے لیے نہیں کر رہے, یہ ہماری نیشنل پرائرٹیز ہیں. کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی دنیا میں جو فلیکسیبل نہ ہو, ٹالریبل نہ ہو, اور جو وہ خاتون کو اپنے اختیار نہ دے, مزدوروں کو ان کے اختیار نہ دے. ٹھیک ہے, لیکن چوہے صاحب یہ تو بتائیں نا کہ ویسٹ کا جو ہے اس پہ بہت بڑا سوال ہے نا پھانسی کی سزا پہ. آپ کا اپنا موقف کیا پارٹی کا اور حکومت کا کہ پھانسی کی سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, حکومت کا موقف تو میں نہیں آپ کو بتا سکتا, لیکن میں تو میرا موقف جو ہے وہ برطانیہ میں بھی یہی تھا کہ میں پھانسی کی سزا کے خلاف نہیں ہے. آپ برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز کے بھی رکن رہے اور آپ کو وہاں پر بھی مراحت ملتی تھیں, لیکن گورنر پنجاب بن کر آپ کو سینکڑوں ایکڑ اراضی پر محیط گورنر ہاؤس بھی دیا گیا, انتہائی عالی شان. تو آپ کا کیا ارادہ ہے کہ اگر اس گورنر ہاؤس کو کسی یونیورسٹی یا کسی لائبریری میں تبدیل کر دیا جائے؟ جی, یہ بات آپ کی درست ہے کہ 80 ایکڑ جگہ ہے اور گورنر ہاؤس اور گورنر کو رہنے کے لیے اتنی بڑا یا افسر کی نہیں آئیے, اور کوئی مجھے مزہ نہیں آتا. یہ سچی بات آپ پوچھیں تو میں کوئی مینشن میں رہنے کا مجھے شوق نہیں ہے, لیکن یہ ایسے ایشوز ہیں جن کو جذباتی طور پہ آپ جو ہے فیصلے نہیں کرتے, ان میں آپ کنسنسس لیتے ہیں, لوگوں سے آپ مشورہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ چیز جو آپ نے فرمائی ہے وی آر ڈسکسنگ. 5 سال پورے ہو جائیں, بات ہے نا سر, اس کے بعد کچھ کرتے ہیں. 5 سال تو ممکن ہے پتا پورے ہونے نہیں. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ ملک کے لیے یہاں پہ آئے, آپ یقیناً ملک کے لیے آئے ہوں گے اور PMLN کے ساتھ بھی آپ کی ایفیلیشن ہے. سر کل کو آپ کے سر میاں صاحب کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں تو کیا یہ ملک کے لیے آنا سر جو ہے وہ آپ یہاں اسٹے کریں گے یا واپس چلے جائیں گے؟ اب آپ میرے تعلقات میاں صاحب سے بھی خراب کرنے کے سر یہ ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے اور جتنے لوئل لوگ تھے سر. میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے یہ عہدہ سنبھالنے سے پہلے بھی میں یہاں پر ہیلتھ اور ایجوکیشن میں کام کر رہا تھا, اور جب یہاں پر زلزلہ آیا تھا تو اس وقت بھی کام کیا تھا, سیلاب آیا, اس کے علاوہ دوسرے انسٹیٹیوشن بھی. تو میں گورنر بننے سے پہلے بھی اپنا کافی وقت جو ہے پاکستان کے فلاحی کاموں میں گزار رہا تھا, اور انشاءاللہ آپ بالکل بے فکر رہیں, میں گورنری جب نہیں ہوگی لاہور میں ادھر ہی ہوں گا. آپ سے بھی یہاں پہ کوشچن پوچھا گیا کہ آپ نے کافی عرصہ برطانیہ میں سرو کیا, اس کے بعد آپ نے کوشچن یہ پوچھا گیا کہ آپ پاکستان میں کیوں نہیں آپ نے سرو کیا. آپ نے اچھا جواب دیا کہ آپ یہاں ہوتے تو آپ کاؤنسلر بھی نہ ہوتے. آپ کا یہ جواب سنتے ہی میں انسیکیور ہو گیا کہ اگر میرے پاس پیسہ نہیں ہوگا, میں باہر سے نہیں آ سکوں گا, تو میں یہاں کچھ بھی نہیں بن سکتا. میرا خیال ہے کہ آپ پاکستان کے چند خوش قسمت ترین طالب علم ہیں جن کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے آپ تعلیم حاصل. سر یہ میرا آنسر نہیں ہے, یہ میرا آنسر نہیں ہے. اتنا میں نے وہ جو بات یہ نہیں کہی تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ پالیٹکس میں یہاں پر میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. تو پالیٹکس کے علاوہ اور بھی تو بہت سی چیزیں ہیں. ویسے بھی آپ نے تو یہ کہا تھا آپ شادی کر رہے ہیں انگلینڈ جا کے, گورنر صاحب نے یہ کہا تھا, آپ غلط سمجھے. سر آپ جس گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ کنٹینیوس 6 سال سے پنجاب حکومت میں, لیکن آخر کیا وجہ ہے پنجاب حکومت ابھی 2/3 میجورٹی بھی ہے
اور بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہی ہے. آخر اس کی ریزن کیا ہے؟ ڈرتے کیوں بلدیاتی الیکشن سے؟ ایسا کیا ہے؟ سی ایم صاحب کو پاور بہت چاہیے. ہاتھ میں رکھنا تو ایسا کتنی پاور لینی ہے؟ بات یہ ہے کہ میں جینوئنلی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے بلدیات الیکشن جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہاں پر ٹریننگ جو ہے وہاں پر ہمارے سیاستدانوں کی وہیں سے شروع ہوتی ہے. تو الیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے اس میں آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے. ہمیں تو یہ پتا کہ سی ایم صاحب چاہتے نہیں پاور جو ہے. ایسی بات نہیں ہے. ابھی چونکہ یہ کورٹ میں مسئلہ ہے اس وجہ سے معاملہ جو ہے تھوڑا سا ڈاؤٹس لوگوں کو پیدا ہو رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو الیکشن ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکے گا پنجاب گورنمنٹ جو ہے الیکشن کروانے میں سنسیئر ہے اور انشاءاللہ بلدیات کے الیکشن ہوں. 4-4.5 سال ابھی لگ جائے گا. جی میرا گورنر صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ جس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ نیچرل واٹر کا بہت کرائسس ہے, پولیوٹیڈ واٹر ہے, اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ فیصلہ آباد کی تو کئی علاقوں تعلق رکھتے ہیں گورنر صاحب. نہیں, اسکاٹ کی بات اپنے مخصوص علاقے سے. فیصلہ آباد, یس, وہ یہ فیصلہ آباد کے وہ کہہ رہے ہیں جی فیصلہ آباد لوگ پانی گندے پانی سے مر رہے ہیں, گورنر صاحب کر کے رہے ہیں. میں ایسے تو نہیں کہا لیکن کم و بیش ایسے کہا. لیکن جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے جو کہ میرے ویسے بھی کلوز ٹو مائی ہارٹ ہے کہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیریس ایشو ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنے سال ہو گئے ہیں اور آج تک ہم اپنے لوگوں کو کلین پانی جو ہے ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکے ہیں. جی 80% ہماری جو ڈیزیزز ہیں ہمارے لوگوں میں وہ گندے پانی کی وجہ سے ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں نے یہ عہدہ سنبھالتے ہی سب سے پہلے یہ کلین واٹر کمپین جو ہے وہ لانچ کی ہے. اور ماشاءاللہ آپ کو معلوم یہ بھی ہوگا کہ داتا دربار میں, دارالشفقت میں, بہت سی جگہوں پہ آلریڈی ہم نے فلٹریشن پلانٹ جو کہ سولر پہ ہیں جن میں چلر بھی ہے اور وہ ہم نے لگانے شروع کر دیے ہیں. اور ان میں انشاءاللہ بہت سے لوگ, ہماری بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی آگے آ رہے ہیں. ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے 50 ارب روپے کا بجٹ جو ہے میاں شہباز شریف صاحب نے رکھا ہے لوگوں کو کلین واٹر پرووائڈ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ پانی پہ بہت زیادہ جو ہے حکومت پنجاب اور ہم لوگ کر رہے ہیں. بہت شکریہ گورنر پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز ان کے لیے فل فلیج کلیپ کر دیجیے. گورنر صاحب بہت شکریہ. یہ آج کا پروگرام تھا. گورنر پنجاب نے اسٹوڈنٹس کے جو ہیں وہ 13 سوالات کے جواب دیے. اپنی فیڈ بیک ہمیں دیتے جائے گا ٹویٹر پہ بھی اور ای میلز پہ بھی. اسی طرح سیاستدانوں کو عوام کے سامنے لاتے رہیں گے اور ان کو جواب دے کرتے رہیں گے. آج اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے مجھے اجازت دیجیے.